زندہ معتبر پاک اور مقدس نام کے وسیلہ سے آپ لوگوں کے لیے آمین۔ ہم نے جو پچھلا ویک پورا 2 روز باتیں کی فضل کے ریلیٹڈ، کیا ہے فضل، کیا ہے، یہ کون سا دور ہے جس کے اندر ہم لوگ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں؟ آمین، یہ بالکل صحیح ہے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 3 دور ہیں جو وہ گزرے ہیں، یہ اب کون سا دور ہے؟ یسوع ناصری کا جب فضل ہوا اور اس کے بعد روح القدس کا جو دور ہے وہ آیا۔ بالکل اچھا آپ نے جواب دیا۔ اور فضل کی بدولت اس کے فضل کے بعد فوری کیا ہوتا ہے؟ روح القدس کا نزول۔ روح القدس کی عظیم پاور جو ہے وہ زندگیوں کے اندر کام کرتی ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے تو خدا آپ لوگوں کو جلد چھونا شروع کرے گا۔ زندہ معتبر پاک اور مقدس نام کے وسیلہ سے آپ لوگوں کے لیے آمین۔ ہم نے جو پچھلا ویک پورا 2 روز باتیں کی فضل کے ریلیٹڈ، کیا ہے، فضل کیا ہے، یہ کون سا دور ہے جس کے اندر ہم لوگ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں؟ آمین، یہ بالکل صحیح ہے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 3 دور ہیں جو وہ گزرے ہیں، یہ اب کون سا دور ہے؟ روح القدس کا دور۔ پہلا کس کا تھا؟ دوسرا، تیسرا۔ اب دیکھیں، یہ روح القدس کا دور ہے۔ یہ روح القدس کے دور کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ روح القدس کا دور کیسے آیا؟ کیا خیال ہے؟ جیسے باپ آیا، کس لیے باپ کا دور تھا؟ کہ وہ خود اپنے لوگوں کو سنبھالتا تھا۔ یسوع کا دور کیسے آیا؟ تاکہ وہ چاہتا تھا کہ پوری کائنات نجات پائے۔ اسی طرح روح کا دور کیسے آیا؟ میں نے پچھلے 2 ویک آپ لوگوں کو اسی کے اوپر سکھایا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یاد بھی ہے یا نہیں کچھ جو آپ لوگ سیکھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ روح کا دور ہے۔ میں نے پچھلی جمعرات آپ لوگوں سے پوچھا، مجھے یاد ہے لیکن شاید آپ لوگوں کو بھی یاد ہو، یہ روح کا دور ہے۔ روح کا دور کیسے آیا؟ جانے کے بعد۔ ہاں جی، اور بھی کوئی بتائے؟ ہاں جی، ہاں جی، شاباش، کوئی اور بھی بتائے؟ فضل کی بدولت ہوا۔ یسوع ناصری کا جب فضل ہوا اور اس کے بعد روح القدس کا جو دور ہے وہ آیا۔ بالکل اچھا آپ نے جواب دیا۔ اور فضل کی بدولت اس کے فضل کے بعد فوری کیا ہوتا ہے؟ روح القدس کا نزول۔ روح القدس کی عظیم پاور جو ہے وہ زندگیوں کے اندر کام کرتی ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے تو خدا آپ لوگوں کو جلد چھونا شروع کرے گا۔ آمین۔ اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو میں نے پچھلے 2 روز آپ لوگوں کو بتاتا رہا فضل کے بارے میں، ہمارے خداوند باپ اور خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اس کا اطمینان تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ اس کا فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اب فضل تو ہو گیا، اب اس کو حاصل کیسے آپ لوگ کریں گے؟ فضل تو ہو گیا، میں نے پچھلے 2 روز آپ لوگوں کو بتایا، ابھی تو آپ لوگوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ شاباش، کوئی بتائے اور بھی کیسے اس کو آپ لوگ حاصل کریں گے، ریسیو کریں گے اپنی زندگی کے اندر؟ کتنے پیسے لگیں گے آپ لوگوں کے؟ پاک کلام پڑھنے سے اور وسیلہ سے۔ باجی نے کیا بتایا؟ پچھلی باجی کا جو بینا نے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے آپ لوگ کیا کریں گے؟ فضل کو حاصل کریں گے۔ اب روح جو ہے وہ کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا بڑی قیمتی باتیں ہیں جو اس ویک خدا کے روح نے میرے اندر رکھی۔
میں نے آپ لوگوں کو بتایا روحیں کتنی ہیں جو کام کر رہی ہیں زمین کے اوپر؟ تین. پھر سوچ لیں. باپ بیٹا نہیں، باپ بیٹا روح نہیں ہے، وہ نہیں ہے. یعنی روحیں جو ہے وہ کتنے قسم کی ہیں جو کام کر رہی ہیں؟ منشی بولیں کتنے قسم کی؟ 3 قسم کی. پہلی کون سی ہے؟ ہاں جی، روح القدس تو فصل کے بعد آیا آپ لوگوں کی زندگی کے اندر. یہ سوال ہے آپ لوگوں کے لیے کہ پہلی روح کون سی ہے؟ 3 قسم کی روحیں ہیں. کیا خیال ہے؟ اور پہلی روح کون سی ہے؟ جو خدا نے ہمارے اندر دونوں باتیں ہم نے بولی، روح القدس بھی اور ڈیول بھی. اب دیکھیں ڈیول کب آیا؟ جب آدم سے پہلے ڈیول آیا تھا کہ بعد میں آیا تھا؟ بعد میں آیا. اور پھر وہ بعد میں ہوا نا، پہلے تو نہ ہوا. پہلے کون سا ہوا؟ پہلے روح القدس تو وہ پانیوں پر جنبش کرتا تھا، لیکن اس کا نزول فضل کے بعد ہوا. اب دیکھیں پہلے روح کون سی تھی؟ جب خدا نے آپ لوگوں کو بنایا اور جو آپ کے اندر پھونکی گئی زندگی کا دم، جو آپ کی روح ہے، جو آپ کے اندر روح ہے جس کی عدالت ہوگی. اور دوسرا روح ڈبل اسپرٹ جب وہ آیا تو اس نے کیا کہ جب اس کو آسمان سے گرایا گیا، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے کون آیا؟ ہولی اسپرٹ. ہاں وہی ہے ہولی اسپرٹ، روح القدس. پہلا روح جو آپ کے اندر پھونکا گیا جس کو زندگی کا دم کہتے ہیں، اور دوسرا روح ڈبل اسپرٹ زمین کے اوپر آیا اس روح کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے اندر پھونکا گیا، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے. اور کچھ عرصہ اس نے آپ لوگوں کے روح کو، یعنی کہ جو آپ سے پہلے تھے، نبی بھی تھے ان میں، اور بہت سارے روحیں تھی، اور بہت سارے دانشمند بھی تھے، اور بلکہ ٹوٹلی ہر قسم کی جو روحیں تھی اس نے سب کے اوپر کیا کیا ہوا تھا؟ قبضہ کیا ہوا تھا. قبضہ کیا ہوا تھا کہ نہیں کیا ہوا؟ کس نے کیا ہوا تھا؟ ڈیول اسپرٹ نے. ڈیول نے قبضہ کر کے کیا کیا ہوا تھا؟ اس کو اپنے کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں کر رکھا ہوا تھا روحوں کو. کیا خیال ہے؟ اور آپ لوگوں نے کبھی اس بات کو سوچا ہو یسوع صلیب کے اوپر ایسے لٹکا ہوا ہے، بالکل ایسے، اور اس کی گردن ایسے لٹکی ہوئی ہے کیونکہ وہ اس وقت بے جان تھا. اس کی جو روح تھی وہ باہر نکل گئی تھی اس کے بدن کے اندر سے. یسوع کے ہاتھ کے اندر ایسے کیل لگے ہوئے ہیں اور یسوع ایسے صلیب کے اوپر لٹکا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے. اور یسوع نے جو پہلا کام کیا وہ کون سا کام تھا؟ صلیب کے اوپر جب ایسے لٹکا ہوا ہے جیزس، پاؤں کے اندر کیل لگے ہوئے ہیں. یہ بڑا پروسیس جو ہے مشکل ہوتا ہے. ایسے جو ہے نا، یہ دیکھیں ایسے پاؤں کو رکھنا اور ایسے بازوؤں کو رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے. ایسے آپ پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ایسے، یہ ایسے میں نے پریکٹس کی کئی بار ایسے کھڑے ہونے کی، اور میں نے ہوا پریکٹس کے ساتھ پتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک طرح سے ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے کی کئی بار کہ بھئی ایسے ان کے اوپر، یہ تھم کے اوپر کھڑے ہونا، لیکن وہ مشکل ترین عمل تھا اس وقت کا. لیکن وہ اس کے پاؤں ایسے کیسے جب کیل لگے ہوئے تھے تو ایسے تو نہیں کیل لگے ہوئے تھے نا یہاں پہ، ایسے اندر تو نہیں لگے ہوئے تھے. یہ دیکھیں ایسے لگے ہوئے تھے، پاؤں ایسے تھے، اور بازو کیا تھا؟ بازو ایسے تھے، ہاتھ کے اندر کیل لگے ہوئے ہیں. اس کی جان نکل گئی ہے، وہ بے جان ہو گیا ہے، وہ صلیب کے اوپر لٹکا ہوا ہے. اس نے جو پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ اس نے پہلا کام کر کے ان روحوں کو بچایا جن پر قبضہ کیا. بالکل رائٹ. وہ جو ڈیول آیا آدم کے وسیلہ سے اور کس کے وسیلہ سے؟ ہوا کے وسیلہ سے. وہ آسمان سے آیا اور اس کو موقع ملا جب ان کے دونوں کے وسیلہ سے اس نے کام کرنا شروع کیا. تو پھر اس نے کیا کیا؟ جو روحیں اس وقت انسان کے اندر پیش تھا، اس سے بھی پہلے، اس کے نیچے گرائے جانے سے پہلے آپ لوگوں کے اندر تھی، اس نے اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا اور پتال کے اندر تمام تر روحوں کو لے کر جاتا رہا. ایک بھی روح کو اس نے نہیں چھوڑا ہوا تھا. جتنی بھی روحیں تھی ساری پتال کے اندر. اور جیزس نے کبھی سوچا ہے اس کو سوچنا کہ وہ صلیب کے اوپر خود تو لٹکا ہوا ہے، بدن لٹکا ہوا ہے، لیکن وہ سیدھا جب گیا یسوع کا روح جو ہے جو آپ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، ہولی اسپرٹ،
اس نے پہلا کام کیا کیا؟ جا کر روحوں کو چڑھایا اور کہا چابیاں لے. چابیاں دے چلتی چلتی کتنے نہیں چابیاں اور چھڈی نہ نو کیونکہ وہ تیرا زور نہ دے. نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں کے اندر ایک ہی خیال دوڑتا ہے کہ یسوع نے ان لوگوں کے لیے نجات کا کام کیا جو زندہ تھے. آج تک شاید آپ لوگ بھی یہاں پر ہی اٹکے ہوں کہ یسوع ناصری نے جب صلیب کے اوپر جان دی اور ان لوگوں کے لیے جو زندہ تھے، لیکن یہ بات کو آپ لوگوں نے کبھی نہیں غور کیا ہوگا، نہیں خیال کیا ہوگا کہ وہ زندہ کے لیے تو اس نے جان دی، اور جو مر چکے ہوئے تھے جن کی روحیں کنٹرول کے اندر تھی ان روحوں کو بھی اس نے آزاد کیا. زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اس نے نجات کا بڑا کام جو ہے وہ کر دیا. کیا کہ نہیں کیا؟ زندہ کے لیے تو نجات کا کام ہوا کہ وہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ جس ٹریک کے اوپر آپ لوگ چل رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی یسوع کے اوپر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے گا. اور جو پہلے سے مر چکے ہوئے تھے، جنہوں نے ایمان اب تک نہیں لایا ہوا تھا، ان کو نجات کیسے ملی؟ روح کو اس کی قدرت کی بدولت. روح گیا پتال کے نیچے. یہ بڑے سمجھنے والی بات ہے. وہ لوگ اب تک اتنا ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے بعد جتنے لوگوں نے یسوع کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں وہ نجات یافتہ ہیں. یہ بات صحیح ہے جی کہ غلط ہے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے. یہ یسوع کے بعد جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے، جنہوں نے جب شاگردوں نے رسولوں نے منادی کی اور جو کوئی یسوع کے اوپر ایمان لائے گا وہی ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے گا کیونکہ یسوع ہی خدا ہے، انہوں نے کہا. اور لوگ جب وہ وائس کرتے تھے تو لوگ یسوع کے اوپر ایمان لے کر آتے، لوگ یسوع کو کیا کرتے میرے بھائیوں؟ قبول کرتے، تو وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے. اب دیکھیں وہ تو ایمان لے کر آئے تھے تو وہ وارث بنے، لیکن اس سے پہلے جو کھربوں کے حساب سے روحیں کنٹرول کے اندر تھی انہوں نے تو ایمان نہیں لایا تھا. اب میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، غور سے سنیں. یسوع 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا. بھائیو ذرا دھیان سے سنیے گا. کتنے دنوں کے بعد؟ 3 دن یسوع نے پتال کے اندر منادی کی. 3 دن اس کی جو اسپرٹ تھی، جو روح تھی، وہ پتال کے اندر رہی. اور 3 دن کے بعد ایسے فوری نہیں ہوا کہ جیسس گیا اور اس نے کہا بھئی ہاں چابیاں کاٹ کے کتنے چابیاں دو مجھے، اور روح کو بولا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. ایسا ہرگز نہیں ہوا. کیا ہوا کہ لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کیا ہوا کہ وہ پتال میں رہی یسوع کی روح اور منادی کی گئی، اور انہوں نے بھی کیا کیا؟ یسوع کی ایمان لایا اور وہ بھی کیا ہوئے؟ نجات کے وارث ہوئے. زندہ بھی اور اس سے پہلے جو مردہ روحیں تھی وہ بھی یسوع کی قدرت کی بدولت کیا ہوئی؟ نجات یافتہ ہو کر انہوں نے بھی اب آپ لوگوں کے ساتھ جب آپ لوگ وہاں پر ہوں گے تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہاں پر میں نے کہا آپ لوگ ہوں گے؟ نہیں یروشلم کے اندر، میں نے ایسے ہی کہا نا. اب دیکھیں میں جب بچہ تھا میری شکل تھوڑی والد کے ساتھ تھوڑی نہیں کافی ملتی تھی. اب میری شکل تھوڑی اس سے چینج ہے. کیا خیال ہے؟ میں اور جب دیکھیں جب اب بھائی ولیم صاحب ہیں، یہ جب ہماری ایج میں ہوں گے ان کی شکل اور صاحب کی ہوگی، لیکن اب تھوڑا چینج ہو گیا. کیوں باجی آپ کا بھائی ہے ایسے ہی ہے؟ اب دیکھیں وہ چینج ہو گئی ہے. اور میں آپ لوگوں کو ان کو نہیں بولوں گا لیکن خود کو بولوں گا. اور دیکھیں جب ہم 80 سال کی ایج میں جائیں گے یا 100 سال کی جتنی بھی خدا نے ہماری ایج رکھی ہوئی ہے اس کے بعد ہوگا کیا بلا؟ یہ بھی لکھا ہوا نا کہ ایک دوسرے کو ہم دیکھیں گے، وہاں پر ملیں گے بھی، بات چیت بھی کریں گے. ہاں تو جوان تو چلو سارے جانیں گے. اب دیکھیں بات سنیں، جب مر جائیں گے یہ چہرہ جس کی ہم بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. آج کریم کا نام نہیں لوں کیونکہ یہ ڈالنگ پرانا ہو گیا. اب دیکھیں ہوا کیا کہ وہ ہم کیا خیال ہے قبر کے اندر جب چلے جائیں گے تو یہ بدن جو ہے یہ تو مٹی ہے نا، مٹی ہے نا، یہ تو مٹی کے اندر مل جائے گا.
کہ آج تک 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد جب کبھی کسی نے کسی قبر کو جب پتہ ہے جب کھودتے ہیں لوگ آج بھی تو نکلتا کیا نیچے سے ہڈیاں کبھی بندہ تو نہیں نکلا نیچے سے یا خواتین یا کوئی میل نکلا کبھی زمین کے نیچے سے ہڈیاں نکلتی ہیں نا وہ ہڈیاں تو مل جاتی ہیں. اب میں آپ لوگوں سے جو سوال کرنے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا. کیا کبھی وہ جو پہلی روح جو آپ کے اندر ہے کسی نے دیکھی ہو؟ آپ لوگ کو اپنی طاقت بھی آپ لوگ آزماتے ہیں کہ بھئی مجھ میں اتنی طاقت ہے میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتی ہوں. طاقت کے حساب سے آپ لوگ بھی چلتے ہیں اور آپ لوگ اپنے بدن کو بھی اس دور کے اندر تو تقریباً ایک دن میں 3-4 بار تو دیکھتے ہو گے شیشہ. آپ لوگ کیا خیال ہے؟ وہ تو شیشے میں آپ لوگ دیکھتے ہیں. اب تو اس طرح کے حساب ہے اس طرح کے نظام ہے کہ میں موبائل کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شیشہ بھی نہیں بھی لگا ہوا تو ہم فیس اپنا دیکھ سکتے ہیں. کیسے بھی کسی نہ کسی طرح سے ان 2 چیزوں کو آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ آزما سکتے ہیں. اور انسان کا بدن یہ انسان کتنی چیزوں کے اندر قائم ہے بلا؟ 3 چیزوں. کون جسم جانتے ہیں جسم کو بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں. جسم روح اور جان. بالکل. اور جان کا بھی آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ میں کتنی جان ہے تقریباً پتا ہوتا ہے سب کو. اور چہرے کو بھی دیکھتے ہیں بدن کو بھی دیکھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اور جو تیسری چیز آپ کے اندر ہے کیا کبھی اس کو دیکھا آپ لوگوں نے یا کبھی کوشش کی ہو؟ کیوں باجی بھائی ولیم کبھی کوشش کی ہو کہ یہ تیسری چیز ہو یہ بھی میری ہے؟ کیا خیال ہے؟ اور جس کے وسیلہ سے آپ لوگ جیتے ہیں بدن زمین کے اوپر چلا جائے گا. روح کی حامیت ہے روح کی قدر ہے اور روح نے یروشلم کا شہری بنے گا. کیا اس کی فکر کی کبھی یا اس کو کبھی دیکھا؟ میں آج بتاؤں گا کہ وہ کیسا ہے. کیا خیال ہے؟ میں آج بتاؤں گا کہ روح جو آپ کا ہے وہ کیسا ہے اس کی شکل کیسی ہے. آپ لوگ اس کو پہچان کیسے سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ان 2 چیزوں کی ہم کیئر کرتے ہیں. کھانے طاقت کے لیے کس کی یعنی جان کے لیے تو ہم کرتے ہیں طاقت کے لیے خوراک کی اور بدن کے لیے وہ نہانا دھونا کپڑے پہننا بال کٹانا نیلز کاٹنا وہ جو بھی ہے وہ بدن کا وہ. لیکن روح جس کا اہم کردار ہے بدن کے اندر روح نہ ہو جان کمزور بھی ہو جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے. یعنی جان جڑی ہے نا وہ کمزور بھی ہے نہیں. وہ خوراک کی بات نہیں آج میں کر رہا آج پہچان کی بات کر رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ روح کی خوراک وہ تو کلام ہے وہ تو صحیح ہے لیکن آپ لوگ خوراک دیکھ کر کھاتے ہیں نا خوراک کی بات کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ دیکھنے کے بغیر تو آپ لوگ نہیں کھاتے. کیا کھا سکتے ہیں؟ دیکھنے کے بغیر تو کوئی بھی نہیں کھاتا کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگ دیکھ کر اس کے بعد سن کر بھی کھاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ان کا سننے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر سمیل تو نہیں آ رہی. لیکن اب میں جو بات کر رہا ہوں آج وہ پہچان کی کر رہا ہوں بدن کی بھی پہچان اور طاقت کی بھی پہچان. اگر جان کم بھی ہو تو بندہ جیتا رہ سکتا ہے. جب کمزور ہو جاتی ہے تو بندہ تو زندہ رہ سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ بے شک ہڈیاں بھی کیوں نہ رہیں اور رنگ بے شک کنجدہ بھی ہوئے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے. چہرہ بے شک کس طرح کا بھی ہوئے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ بدن جو ہے بہت سارے لوگوں کے ایسے ہیں جب روڈ کے اوپر نکلتے ہیں اور کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ بھی زندہ ہیں اور کوئی کبڑے ہیں وہ بھی زندہ ہیں اور کسی اس طرح کے لوگ ہیں کہ دیکھتے بھی ڈر لگتا ہے لیکن وہ تھے تو زندہ ہی ہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن زندہ وجہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ کون سی وجہ جس کے ساتھ وہ زندہ ہے؟ روح کے ساتھ. روح اس کے ساتھ نہیں ہے روح کے ساتھ جو ان کے اندر ہے. کیا خیال ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے جس کے ساتھ وہ زندہ ہے. روح اس کو آگے وہ ایک عمل اور ہے. روح کے ساتھ وہ کیا میرے بھائیو وہ زندہ ہے. آج آپ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی باجی نے کہا بھی بھائی تو باقی چلے ہوندے نے لیکن بھائی روبن دی کلے دی بات تھا سارے جنی وہ جو کلے گا رہے ہیں وہ کلے دی بات تھا سب جنی. ابھی 2-3 اور ہوتے تو پھر آپ لوگوں نے ہار جانا تھا. کیا خیال ہے؟ لیکن اچھا کیا آج اچھا کام کیا مزہ آیا. 19 تھی ٹھہری ہوئی یہاں پر میں دیکھ رہا تھا میں نے آج اس سے بات نہیں کی اس کے اوپر کیونکہ آپ لوگ اس میں موو کر رہے تھے 19 کے اندر. کیا خیال ہے؟
मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ आज कि इन दो चीजों की तो इंसान फिक्र करता है, और जिसका अहम किरदार है, जो 1000 साल तक बाप के साथ बादशाही करेगा, वो बदन है कि रूह है? रूह है। तो रूह की पहचान क्या है आप लोगों को कि भाई रूह है हमारा? क्या ख्याल है? दो चीजों की हमें फिक्र है, मैं तीसरी बार बताने लगा हूं। बदन की फिक्र, अच्छे कपड़े, अच्छे ड्रेसिंग और कलरफुल देखते हैं कि भाई कौन सा कलर हो, सारे मामला वो चलते हैं, मुझे ये कलर बड़ा पसंद है, सूट करता है मेरे ऊपर। क्या ख्याल है? वो अच्छी बात है। वो तो क्या किसकी केयर है? बदन की है, तो जान की खुराक है। लेकिन जो तीसरी अहम चीज है, उसकी कैसे केयर करते हैं आप लोग? या कभी आप लोगों ने देखा हो, या वो आपका जो रूह है वो किस तरह का है, उसका डिजाइन क्या है, उसकी शक्ल कैसी है? क्या ख्याल है? उसकी कैसी शक्ल हो सकती है आपके रूह की? बताएं प्लीज, आप बताएं आपके रूह की कैसी शक्ल होगी? हाँ भाई, आज तक लिया ना तो कुछ है, दसो आपके रूह की कैसी शक्ल होगी? जैसा हमारा दिल होगा, जैसी हमारी सोच होगी, उसी तरह की हमारी रूह की जो है ना वो शक्ल होगी। लेकिन ना जवाब के दिल का फनी गुजार दे लेकिन इन्होंने राइट दिया जवाब। बिल्कुल यही है। आपकी जो रूह है ना, जो आपके अंदर डाली गई है, वो आपकी शक्ल की है। कैसे भला मैं बताऊं? अब जब ऊपर बदल तो नहीं जाएंगे, तो ऊपर पहचानेंगे एक दूसरे को, कैसे रूह ही होगी ना, तो वो शक्ल के साथ ऐसे पहचानेंगे कि भाई ये कौन है, भाई ये कौन है, तो ये कौन है भाई, ऐसे ही पता चलेगा ना। उसकी शक्ल जो है आपके रूह की, वो यही है जो आपको दी गई है। ऊपर जब अदालत होगी, नए यरूशलेम के अंदर आप लोग जाएंगे, क्या ख्याल है? तो वहां पर बदन तो जमीन के अंदर ही होगा ना, ये तो मट्टी है, मट्टी के अंदर क्या होगा? मट्टी के अंदर चला जाएगा। तो ऊपर जब पहचानेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। पता है जब वो अपना पलूस गया ना छोड़कर बरनबास को, बरनबास उसे कह रहा था कि तू रोम में ना जा, क्योंकि रोम में तेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन उसने कहा, मुझे यीशु ने कहा है कि तू रोम में जाकर उन लोगों को बता कि यीशु जी उठा है। तो बरनबास ने पौलुस को कहा, बरनबास कहता है कि मैं तेरा इंतजार करूंगा जब तू वापस आएगा। और पौलुस ने क्या कहा? पौलुस कहता है, बरनबास अब ऐसा नहीं होगा कि मैं रोम से वापस नहीं आऊंगा, ये भी मुझे बता दिया गया है, मेरी वहां पर ही मौत हो जाएगी, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। तो बरनबास उसको क्या कहता है? बरनबास कहता है, अफसोस है मुझे इस बात पर, लेकिन मैं खुश क्यों हूं भला? मैं खुश किस लिए हूं कि मैं ऊपर तेरा इंतजार कर रहा हूंगा, मैं तेरा इस्तकबाल करूंगा, मैं तुझे वेलकम करूंगा ऊपर। कैसे करेगा? उसको पहचानेगा कैसे उसकी रूह को? क्योंकि वो उसकी शक्ल की तरह होगी, वो पहचान लेगा कि ये पौलुस की स्पिरिट है जो इसके अंदर काम करती थी। अब मैं आप लोगों को बताऊं, बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा, रसूलों की अमाल 15 बाब, छह आयत को पढ़िएगा। सॉरी 8 आयत को। और खुदा ने जो दिलों की जानता है, उनको भी हमारी तरह रूह कुद्दस देकर उनकी गवाही दी। अब इसकी 28 आयत को पढ़िएगा। क्योंकि रूहुल कुद्दस ने और हमने मुनासिब जाना कि इन जरूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ ना डालें। आमीन।